ہمارے پاس ایک لڑکا تھا بھاول نگر کا، کالج کا تھا، کچھ 2-4 مہینے یہاں ٹھہرا. میں لائبریری میں گیا تو فون کر رہا تھا. میں جو ہی داخل ہوا تو اس طرح سے مجھے اشارہ کیا. شاگرد تھا، میں خاموش ہو گیا. مطلب ذرا فون سنے. اس نے فون آن کر دیا. اب یہ فون کر رہا ہے کسی بندے کو. کہا ہم بہت پریشان ہیں، ہمارے ہاں مولانا الیاس گومن صاحب آتے ہیں، ہماری ساری فضا کو خراب کر دیتے ہیں. وہ پتہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ آگے سے کہہ رہا ہے وہ جاہل آدمی ہے، اس کے پاس کون سا علم ہے، چھوڑو اس کو، اس کی باتوں سے متاثر نہ ہو. یہ لڑکا کہہ رہا ہے شیخ صاحب یہ بات تو میں بھی سمجھتا ہوں کہ وہ جاہل ہے، یہ تو میں بھی سمجھتا ہوں. مسئلہ صرف یہ ہے کہ وہ جب بھی آتا ہے نا تقریر اس طرح کرتا ہے کہ ہمارے پورے ماحول کو بدل کے رکھ دیتا ہے، لوگ بہت جلدی اس سے متاثر ہو جاتے ہیں. اب شیخ صاحب پتہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں وہ علم تو اس کے پاس نہیں ہے، بس بیٹا مجبوری ہے کہ ہم لوگ مدرس ہیں، وہ خطیب آدمی ہیں. مدرس ہیں، وہ خطیب آدمی ہیں، اب اس کا ہم کیا کریں؟ بس اس کا ہم کیا کریں؟ یہ اب بھی نہیں ماننا کہ اس کے پاس بھی دلائل ہیں، وہ بھی بات سمجھ رہے ہیں، بس خطیب آدمی ہے، ہم کیا کریں؟ میں نے کہا چلو اللہ کا شکر ہے وَآتَيْنَاهُ فَصْلَ الْخِطَابِ، قرآن کریم میں ہے اِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا، حدیث پاک میں ہے. چلو آپ نے یہ تو مان لیا نا، یہ بھی اللہ کا شکر ہے آپ نے یہ تو مانا. آپ خطابت اور بیان کرنا سیکھو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ بیان تو وہ ہوتا ہے جیسے جادو ہے، اور جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے. ہم نے چند سالوں پر محنت کیا بحمد اللہ تعالیٰ، پورے عالم کی فضا مسئلہ کے حوالے سے بدل گئی. اب ہمارے لوگ صفائیاں نہیں دیتے، سر نیچے کر کے نہیں پھرتے، کیا بنے گا؟ ابھی کل کی بات ہے، میں فیصل آباد جمعے کے بعد واپس آیا تو بھائی عمار نے کہا جی ہمارے ڈاکٹر صاحب ہیں تو میرا خیال ان سے ملاقات ہو جائے. میں نے کہا چلیں. ہم وہاں گئے، ہومیوپیتھک بہت بڑے ڈاکٹر تھے، ان کے ہاں ایک اور بڑے ڈاکٹر تھے آگے ملنے کے لیے. آگے ایک اور ڈاکٹر ہے، مجھے خود اس نے کہا مولانا صاحب میں 2-4 آپ کے کلپ سنے ہیں تو مجھے بہت اشتیاق تھا کہ آپ کی زیارت کروں، ان نے بتایا تو میں ملنے کے لیے آ گئی. پھر کہتا ہے جی میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں. ہمارے قریب مسجد ہے جو مسجد اہل حدیثوں کی ہے، اور وہ اپنی ترتیب بتا رہے ہیں، لیکن اہل حدیث بڑا معتدل سا ہے، سب کو سنبھالتا ہے، بڑی درمیانی سی بات کرتا ہے. تو ایک دن ہم صبح فجر کے لیے گئے تو درس ہوا، اور ایک کو باہر سے عالم آیا تھا، اس نے پہلے ادھر ادھر کی باتیں کی اور پھر اس میں کبھی رفع دین کبھی آمین احادیث شروع کر دی. اس نے ایک ذہن سازی کی کہ رفع دین کرنا چاہیے. درس ختم ہوا، میں گھر آ گیا اور میں نے دیکھا کہ بیٹا نہیں آیا. میں بہت پریشان ہوا، ابھی گھنٹہ ڈیڑھ گزر گیا، بیٹا کیوں نہیں آیا؟ تو خیر میں متفکر تھا، مسجد پتہ کرایا ابھی وہاں بھی نہیں تھا. خیر میں انتظار کرتا رہا تو بیٹا آیا. میں نے کہا بیٹا کہاں گئے تھے تم؟ اس نے کہا ابو جب یہ میں نے مسجد میں اہل حدیث مولانا کی باتیں سنی تو میں تھوڑا سا تذبذب میں آیا. تو پھر یہ ساتھ جو فلانی مسجد ہے وہاں پر مولانا الیاس گھومن صاحب کے نا پوسٹر لگے ہوئے. میں وہاں گیا، میں نے اسی وقت پوسٹر سے دلائل یاد کیے، دلائل یاد کر کے پھر اسی عالم کے پاس گیا. میں نے کہا مولانا صاحب آپ نے بات غلط کی ہے، یہ بات نہیں ہے کہ رفع دین نہ چھوڑنے پر دلائل نہیں ہے. اتنی حدیثیں ہیں، آمین ایسا پر اتنی حدیثیں ہیں، فاتحہ نہ پڑھنے پر اتنی حدیثیں ہیں، آپ نے غلط کیا ہے، آپ نہیں کر سکے ہمیں. اس نے کہا جی مولانا صرف آپ کے پوسٹر دے کر ہمارا لڑکا جو کسٹم کے محکمے میں آفیسر ہے پہلے 7 والی مسجد میں گیا، وہاں سے پوسٹر یاد کیے اور اس کی مسجد میں بات کر کے اور اس کو خاموش کروا کے پھر گھر آیا. اب بتاؤ جب اس مسجد میں یہ پتہ چلے گا کہ اس نے مولانا صاحب سے رابطہ ہے، ان کو خوشی تو ہوگی نا. پھر جب میں اس علاقے میں آؤں گا تو محنت تو کریں گے نا کہ مولانا صاحب کو نہیں آنا چاہیے. بات صرف اتنی ہے اور کچھ بھی نہیں. میں آپ حضرات سے کیوں کہتا ہوں، آپ میری گفتگو سن رہے ہیں، میں آپ سے کہتا ہوں آپ جاؤ اور ہمارے پوسٹر لے جاؤ. پوری دنیا میں جو لوگ ہیں ہمارے پوسٹر منگواؤ، نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کرو، اپنی مساجد میں لگواؤ. آمین آہستہ کہنے کے دلائل، رفع دین نہ کرنے کے دلائل، 3 طلاق کے 3 ہونے کے دلائل لگا دو مساجد میں. آپ کی مسجد میں آنے والا بندہ جن پوسٹروں کو دیکھ لے گا، اگرچہ ان کو یاد نہیں کر سکے گا، دلائل سمجھ بھی نہیں سکے گا، لیکن مسلک کبھی تبدیل نہیں کرے گا. وہ سمجھتا کہ ہمارے مسلک پر بھی الحمدللہ دلائل ہے. اور یہ کون سی فرقہ واریت ہے؟ ہمارا عقیدہ ہے انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہے، ہم نے لکھ کے لگا دیا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون. جو عقیدہ ہے وہ لکھا ہے، اس میں کیا فرقہ واریت ہے؟ میری گزارش سمجھ لیں. میں نے اس لیے کہا ان شبہات سے آپ متاثر نہ ہوا کرو.